أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں اور ان کے فیصلوں پر اپنے سروں کو جھکانے والوں کو خوشخبری بھی دی گئی تھی کہ حشر اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ان کا فرمائیں گے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں خاص طور پر اہل ایمان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ دشمنوں سے محتاط رہیں اور ان کی سازشوں سے آگاہ رہیں اور ان کے مقابلے میں جس طرح کے وسائل وہ اختیار کر سکتے ہیں اس طرح کے وسائل کو وہ اختیار کریں. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، تم اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کرو. فانفروا ثبات، تو تم ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو. او انفروا جمیعا، یا ایک جٹ ہو کر نکلو. یہ آیت اور بعد کی جو آیات ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب غزوہ احد میں ایک طرح سے مسلمانوں کو ظاہراً شکست ہو گئی تھی اور بہت سو کے دل بیٹھ چکے تھے اور منافقوں کا نفاق کھل کر سامنے آیا تھا. تو ایسے موقع پر اہل ایمان کو ایک تو حوصلہ دیا جا رہا ہے، ہمت دی جا رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اعتبار سے ہمہ وقت تیار رہو، چوکنا رہو، دشمنوں کی سازشوں پر نظر رکھے ہوئے رہو، اور وہ جس طرح سے آپ کے مقابلے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے ان کے مقابلے کی تیاری کرتے رہو. تو حذر کا مطلب چوکنا رہنا اور وسائل کو اسی طرح کے اختیار کرنا. تو اسی لیے کہا خذوا حذرکم، اب اپنے اعتبار سے تیار رہیے، چوکنا رہیے، پوری طرح سے محتاط رہیے، ہمہ وقت تیار بھی رہیے. جس طرح سے سازشیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے حملوں کی تدبیریں ہو رہی ہیں، آپ بھی اس سے جب آگاہ رہیں گے تو اس کے لیے تیاری بھی کر سکیں گے. اس کے لیے کہا گیا کہ بالکل چوکنا رہیے، محتاط رہیے، تیاری کے ساتھ رہیے. اور پھر کہا جب نکلنے کے لیے کہا جائے فانفروا، نفیر کے معنی نکلنا، ثبات کے معنی ٹکڑیوں کی شکل میں، جماعت در جماعت کی شکل میں، اور جمع کے معنی ایک بارگی. جیسے جیسے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہو
جنگ کا طریقہ ہوتا ہے، اس کی تدبیریں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکلنا ہو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں، تو وہ اگر بہتر ہے تو وہ ٹیکنیک اختیار کیجیے۔ ایک بار کی سب کو نکلنا ہے، اس کا اگر تقاضا ہے تو اس طرح سے نکلیے۔ بہرحال اہل ایمان کو اس وقت کہا گیا کہ بالکل آپ الرٹ رہیں، تیار رہیں۔ پھر ان کو بتایا گیا، اس وقت چونکہ منافقین کی شرارتیں بالکل واضح ہو رہی تھی، ان کا نفاق کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ غزوہ احد میں راستے سے ایک بڑی تعداد منافقوں کی واپس آ چکی تھی، کھلم کھلا عین جہاد کے موقع پر انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ تو اب ان کی نفسیات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ، تم میں کچھ تو وہ لوگ ہیں، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، وہ جو تاخیر کرتے ہیں، بطأ یبطئ کے معنی تاخیر کرنا، بوجھل بننا، یا دوسروں کو مؤخر کراتے ہیں، بوجھل کراتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کے ساتھ نکلنا نہیں چاہتے ہیں، یا جو آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں ان کو بھی نکلنے نہیں دیتے ہیں، ان کو بھی وہ روکتے ہیں۔ یہ منافقین تھے۔ ان کی کیفیت بتائی کہ آپ پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے تو تمنا کرتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ میں ہوتے، ہمیں بھی مال غنیمت ملتا۔ گویا اہل ایمان سے ان کو دلی تعلق تھا ہی نہیں، صرف مال سے مطلب، صرف دنیا سے مطلب، نہ ایمان والوں کی خوشی پر خوشی، نہ ان کی تکلیف پر تکلیف کا احساس، یہ کچھ بھی نہیں۔ گویا کہ ان کا کسی طرح سے اہل ایمان سے رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی آپس میں محبت، ہمدردی، یہ جذبہ ہے یہ نہیں، صرف مفاد پرستی۔ تو یہ منافقین کی اہم نشانی تھی۔ تو اس لیے کہا کہ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، یعنی جنگ میں شکست ہو جاتی ہے یا اور کوئی تکلیف میں اہل ایمان مبتلا ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو مثلا جنگ میں موجود نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ شہید کے معنی شریک، یعنی مسلمانوں کو جنگ میں شکست ہوئی، میں شریک نہیں تھا تو اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اگر میں شریک ہوتا تو مجھے بھی نقصان ہوتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا، یعنی مال غنیمت حاصل ہوتا، اور مال غنیمت کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرماتے ہیں، دشمنوں پر غلبہ عطا کرتے ہیں اور آپ کو ڈھیر سارا مال ملتا ہے۔ لَيَقُولَنَّ، وہ ضرور کہتے ہیں كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اس حالت میں گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی محبت اور رشتہ داری ہے ہی نہیں۔ مودت کہتے ہیں تعلق، محبت، ہمدردی، یعنی ان کی جو باتیں ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے صاف کہ مسلمانوں سے ان کا کوئی اندرونی رشتہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ان کو مسلمانوں کی جیت پر خوشی نہیں ہوتی ہے ان کو، یا ان کی شکست پر تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کو تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، ان کو مال غنیمت ملا اور ہمیں حصہ نہیں ملا، اس پر افسوس ہے ان کو، مسلمانوں کی جیتنے پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، ایسا لگتا ہے کہ ان کے آپس میں کوئی محبت تھی نہیں، ہمدردی تھی نہیں، رشتہ داری تھی نہیں، قربت تھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، افسوس کر کے کہتے ہیں کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا، مجھے بھی بہت سارا مال ملتا۔ تو یہ ان کی کیفیت بتائی جو منافقین تھے۔ ایک تو نکلتے نہیں ہیں اللہ کے رسول کے جنگ میں اور گھر بیٹھے رہتے ہیں، جب مسلمانوں کو ہار ہوتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری حفاظت کی، ہم ساتھ رہتے تو ہم کو تکلیف ہوتی، اور اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر انعام ہوتا، مسلمان جیت جاتے، تو ان کو افسوس
ان کو خوشی نہیں ہوتی دل سے کہ اہل ایمان جیت گئے، بلکہ افسوس ہوتا۔ کیوں افسوس ہوتا کہ مال ہمیں ملا نہیں؟ تو گویا مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، خالی ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اندر سے کوئی ان کو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی۔ تو یہ منافقوں کا ایک کیریکٹر بتا کر اللہ نے اہل ایمان کو بھی یہی کہا کہ یہ منافقوں کا کیریکٹر ہے، ان صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اہل ایمان تو وہ ہے، ایک تو اپنے دشمنوں کی سازشوں سے، ان کی تدبیروں سے وہ ہمیشہ باخبر رہتے ہیں، اسی طرح سے تیاری کرتے رہتے ہیں، جیسی ضرورت ہو۔ اخلاقی اعتبار سے حملہ ہو رہا ہے تو اخلاقی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے حملہ ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے جو تیاری کرنی ہے وہ کرنی چاہیے۔ اگر اس سے بڑھ کر اگر ضرورت ہو تو اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ اہل ایمان وہ ہے جو مسلمانوں کی تکلیف پر پریشان ہو اور مسلمانوں کی خوشی سے خوش ہو جائے، وہ مومن ہے۔ اگر کسی ایمان والے کو مسلمانوں کی تکلیف پر تکلیف نہیں ہوتی اور ان کی خوشی سے خوشی نہیں ہوتی ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی نشانی بتائی کہ وہ دونوں پہلوؤں پر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، دونوں جانب رہتے ہیں، دونوں حالات میں وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، تکلیف میں بھی، خوشی میں بھی۔ ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان کے ایمان میں کمزوری ہے۔ تو یہ منافقوں کی صفات بیان کر کے اللہ نے ہمیں منافقوں کی صفات اور ان کی طور طریق کو اختیار کرنے سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔